اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے الی الاقصی، مسجد اقصی تک۔ یہ جو مسجد اقصی کا سفر ہے مسجد حرام سے، یہ قرآن کی روح سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ دل کے اندر ایک تمنا یہ رکھی کہ الہی تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنے اللہ کے دیدار کی آرزو اپنے دل میں سمائے بیٹھے رہے۔ لیکن ایک دن وہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہ کی بارگاہ میں التجا لگا دی کہ الہی تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تو تیرا سب سے زیادہ برگزیدہ رسول ہوں، میں تو تیرا سب سے زیادہ عظمت والا رسول ہوں، تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کے دیدار کی خواہش کریں تو اللہ فرما دے کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ ارے میرے محبوب نے تو دیدار کی خواہش کی بھی نہ تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو عرش اعظم پر بلا لیا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ ارے کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں تو حضرت موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، تیری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، تو مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور لیکن کہیں اپنے محبوب سے کہا جاتا ہے محبوب آ جاؤ اور میرا دیدار کر لو۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا۔ سبحان الذی یعنی پاک ہے وہ ذات۔ وہ پاک ذات کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ معراج کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تو آیت میں یہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ارے رب تو ایسی قدرت رکھتا ہے، رب تو ایسی طاقت رکھتا ہے کہ ایک پل کے 1000ویں حصے میں اپنے محبوب کو تمام کائنات کی زیارت کرا دے۔ وہ تو ایسی قدرت والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک امتی جن کو آصف بن برخیہ کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یمن کا تخت مل جائے جو بلقیس کا ہے۔ تو حضرت آصف بن برخیہ نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من کتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک کتاب کا علم رکھنے والے آدمی نے کہا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، اس نے کہا حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، اور حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت ملک یمن سے لا کر ملک شام میں رکھ دیا، جو کہ ہزاروں کی مسافت کا ہے۔ ارے یہ تو سلیمان علیہ السلام کے امتی کا معاملہ ہے، یہاں تو سرور کائنات کا معاملہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو اپنے محبوب کو کتنی طاقتیں دی ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات۔ کوئی حضور کے واقعے معراج کا انکار نہ کرے، یاد رکھے کہ حضور کے واقعے معراج کا انکار اگر کیا تو گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا انکار ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا انکار کرنے والے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ جو اللہ رب العزت کی طاقت کا انکار کرے، قدرت کا انکار کرے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ اس معراج کے بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے راز ہیں۔ ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جب
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कुफ़ार आपको अज़ियतें देने के दर पे हो गए, आपको परेशान करने लगे। तकरीबन 10 साल का ज़माना गुजर गया आपको ऐलान नबुव्वत किए हुए, आप काम कर रहे हैं। इस 10 साल के ज़माने में आपके सबसे ज़्यादा गमगुसार आपके चचा जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया। जनाब अबू तालिब के इंतकाल के चंद महीनों के बाद आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा मुतहरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। अब मक्का वालों को मौका मिल गया, क्योंकि मक्का के कुफ़ार हज़रत खदीजा की वजह से और जनाब अबू तालिब की वजह से हुजूर को कुछ कह ना पाते थे। अब चूंकि दोनों का इंतकाल हो गया, अब इन्हें मक्का वालों को मौका मिल गया कि हुजूर को जितना सता सकते हैं सता ले। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर मक्का से ताइफ का सफर किया। आपने सोचा कि मैं ताइफ जाऊंगा तो हो सकता है वहां के लोग ईमान ले आए और मुझे कुछ सहारा मिल जाए। आप ताइफ गए, ताइफ के लोगों ने आपके साथ बड़ा बुरा सलूक किया। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ से वापस तशरीफ ले आए। ये वो दौर था, ये वो दिन थे कि जिस दिनों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मायूसी का शिकार थे। सारे सहारे टूट चुके थे, सिर्फ एक ही सहारा था जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का सहारा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की इस मायूसी को देखकर हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ जिब्राइल मेरे महबूब को मेरे पास लेकर आओ, ताकि मैं अपने महबूब से गुफ्तगू करूंगा तो मेरे महबूब को सुकून मिल जाएगा, मेरे महबूब को आराम मिल जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले गुमा से गुजरने वाले। खिरत से कह दो कि सर झुका ले गुमा से गुजरने वाले। पड़े यहाँ खुद जहद के नाले, किसे बताएं किधर गए थे। अरे सुराग ऐनो मता कहा था, निशाने कैफो इला कहा था। न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे। हुजूर जहां गए ना वहां कोई जहद थी, न ऊपर न नीचे न दाएं न बाएं, सारी जहतें दुनिया की बनी हुई है। हुजूर उन जहतों से मावरा गए थे। कब गए वहां कब न था, कहां गए वहां कहां न था, जिस जगह गए वो जगह न थी। अल्लाह एक जगह फरमाते हैं है बाकी जिसकी करता है सना, है बाकी जिसकी करता है सना, मरते दम तक उसकी मिदहत कीजिए। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। इस शेर के अंदर आला हज़रत फरमाते हैं हई यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, हमेशा जिंदा रहेगा, वो अपने महबूब की सना करता है, अपने महबूब की तारीफ करता है। इससे बंदों को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह यही चाहता है कि उसके महबूब की तारीफ की जाए, क्योंकि वो खुद अपने महबूब की तारीफ कर रहा है। तो अल्लाह यही चाहता है कि उसके बंदे भी उसके महबूब की तारीफ करें, उसके महबूब की सना करें। और जो अल्लाह के महबूब की तारीफ करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, जो अल्लाह के महबूब की सना करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। और अल्लाह फरमाते हैं कि जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ने तमाम हालात में अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्श आज़म पर बुलाया और लोगों को ये पैगाम दे दिया कि वो अर्श जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे बुलंद है, जिससे आगे कोई जा नहीं सकता, वो अर्श भी मेरे महबूब के कदमों के नीचे है। वो अर्श भी कहाँ है? मेरे महबूब के कदमों के नीचे है। एक हिकमत ये बयान फरमाते मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज इसलिए अता फरमाई कि अल्लाह ने अपने महबूब को उन तमाम अंबियाए किराम के मौजज़ात का मौजज़ा अता फरमा दिया, जो तमाम अंबिया को मौजज़े अल्लाह ने अलग अलग दिए थे। सबसे बढ़कर मौजज़ा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर रब से हम कलाम हुए, अल्लाह से गुफ्तगू की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर बुलाए गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में बुलाए गए। अगर महबूब की बात अल्लाह से ना होती तो कोई यहूदी ये कह देता कि हमारे नबी आला हैं, हमारे नबी ने तो कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम फरमाया है, कोई ये कह देता। अगर
حضور کو معراج میں نہ بلایا جاتا تو کوئی عیسائی یہ کہہ دیتا کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ ہمارے نبی تو چوتھے آسمان پر ہیں، اور یہ شریعت مطہرہ کہتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ماننے والا یہ کہہ دیتا کہ ہمارے نبی تو جنت میں چلے گئے، زندگی کی حالت میں دنیا سے ہی ڈائریکٹ جنت میں چلے گئے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرما کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا، اے دنیا والوں جان لو کہ میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے۔ ارے موسیٰ نے کلام کوہ طور پر کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کلام جب کیا تھا کہ رب کو دیکھا نہیں تھا، اور میرے محبوب نے اپنے رب کو دیکھ کر کلام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلایا گیا، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت دکھائی گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوری جنت، جہنم، آسمان، ہر چیز کی سیر کرا دی گئی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب میں اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سب میں اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ آپ جس کو بھی اونچا سمجھیں، ہمارے نبی اس اونچے سے بھی اونچے ہیں۔ سب میں اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج اس لیے بھی عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی امامت فرمائی گئی مسجد اقصی میں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں مسجد اقصی پہنچا تو وہاں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا، تمام انبیاء کرام حاضر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے تھے وہ سب مسجد اقصی کے اندر موجود تھے، کوئی نبی اس میں باقی نہ تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کا مصلی امامت پہ کھڑا ہونا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ جو پہلے آئے، جو پہلے انبیاء کرام آئے اور حضور علیہ السلام آئے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان میں سب سے افضل کون ہے۔ اور صرف یہ امامت مسجد اقصی میں نہ تھی، جب حضور علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے، آسمانوں پر چلے گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تمام فرشتوں کی امامت فرمائی، تمام فرشتوں کی امامت فرمائی آسمان پہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرشتوں کی بھی امامت فرمائی، انبیاء کی بھی امامت فرمائی۔ تو اس کو اعلیٰ حضرت اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ آج سب کے سب انبیاء کرام ہاتھ باندھ کر حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو انبیاء کرام پہلے آئے ہیں وہ سب کے سب حضور کے پیچھے ہیں، سب سے آگے اگر کوئی ہے تو حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں ہر بندہ میرے محبوب سے محبت کرے، اور جو حضور سے محبت کرے گا، جو حضور سے عشق رکھے گا، جو حضور کی تعظیم کو اپنے دل میں بسا لے گا، جو حضور سے انتہا درجے کی محبت کرے گا، اللہ رب العزت بھی اس سے محبت فرمائے گا، اللہ رب العزت بھی اس کو مرتبہ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کو جو یہ مرتبے ملے ہیں، اتنے بڑے مرتبے، کس وجہ سے ملے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے بعد تابعین کو جو مرتبے ملے، یہ کیوں ملے؟ اس لیے کہ وہ حضور سے انتہا درجے کا عشق کرتے ہیں۔ اولیاء کو جو مرتبے ملے ہیں کیوں ملے؟ اس لیے کہ یہ اولیاء بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ ارے جو حضور سے محبت کرتا ہے، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مرتبے بلند فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر آج کا ایک عام مسلمان بھی، ایک عام انسان بھی حضور سے سچی محبت کرے، حضور سے سچی عقیدت رکھے، حضور کی تعظیم کرے، حضور کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہے، تو وہ آج بھی بلند ہو جائے گا۔ میں حضور سے سچی محبت کرتا ہوں، یہ زبانی دعوی محبت نہیں ہے، بلکہ محبت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کے جو پیغامات ہیں، حضور نے جو اسلام
بتایا ہے، جو شریعت بتائی ہے اس پر عمل کریں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ دغا نہ کریں، کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں، کسی مزدور کا حق نہ ماریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، رب کے حکم کی پابندی کریں، نمازیں ادا کریں، روزے ادا کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، فطرہ دیں، خیرات دیں، مسکینوں یتیموں کا سہارا بن جائے، اور جب اسلام کے اوپر آنچ آنے لگے تو سینہ سپر ہو جائے، اسلام کے خاطر میدان جنگ میں اتر پڑے۔ یہ حضور کا پیغام ہے، حضور کی ہر ادا کو اپنائیں، ہر سنت کو اپنائیں، چاہے وہ داڑھی رکھنے کی سنت ہو، یا امامہ باندھنے کی سنت ہو، یا کھانا کھانے کی سنت ہو، یا لیٹنے کی سنت ہو، یا بیٹھنے کی سنت ہو، جو سنتیں حضور کی ان سنتوں کو اپنائیں۔ اگر آپ نے اپنی پوری زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق گزارنی شروع کر دی اور حضور کی محبت کو دل میں بسا لیا، تو یاد رکھیے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک آیت کے مفہوم کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد وما علینا البلاغ۔